ہر جمعہ آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی اس مسجد کے لیے تعاون کریں۔ دیکھیں یہ ایک بات کلیئر ہے، جن مسجدوں کے لیے سورس ہیں، پراپرٹیاں ہیں، دکان وغیرہ سب بنا کے چھوڑیں، ماہانہ لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ آتا ہے، ان مسجدوں کو چندہ دو نہ دو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جن مساجد اسی کی نہیں، جن مساجد کے لیے پراپرٹی نہیں ہے، دکان وغیرہ نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی سورس نہیں ہے، وہاں تو کم سے کم ہماری ذمہ داری بنتی نہیں بنتی؟ ارے عقل سے بولو، وہاں بھی لوگ یہ سوچیں کہ بھائی یہ تو کہیں اور چلا جائے گا، امام صاحب کی تنخواہ میں جائے گا اور کیا ہے مؤذن صاحب کی تنخواہ میں جائے گا، کرنٹ بل بنیں گے، یہ سب ویسٹ خرچے ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ ویسٹ خرچے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب ہی نہیں سمجھائیں۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں کیسا ہوتا یہ؟ مسجد کو ہمیں دیتی، مدرسے کو ہمیں دیتی، وہ کہاں جاتا پیسہ؟ امام صاحب کی تنخواہ میں جاتا، مؤذن صاحب کی تنخواہ میں جاتا، مسجد کی کرنٹ بل بننے جاتا ہے، مسجد کی ضروریات میں جاتا۔ اللہ کے واسطے کیسے ہوا؟ تو میں بول رہا ڈائریکٹ خبر میں ڈال کا جا ڈائریکٹ وہاں سے چلے جاتا تیری بینک میں۔ بے وقوف آدمی، امام صاحب کو دینا ہی فی سبیل اللہ دینا ہے، مؤذن صاحب کو دینا ہی اللہ کے راستے میں دینا ہے، مسجد کا فین خراب ہو گیا ریڈی کروانا ہی اللہ کے واسطے کروانا ہے۔ مسجد سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، اگر تیرا 1 روپیہ بھی وہاں لگتا ہے گویا کہ تو نے اللہ کو دیا ہے۔ اب اللہ تیرا مال کھانے سے رہا، بندوں کا مال بندوں پہ لگوا کے بدلہ میں دوں گا، یہ وعدہ اس کا ہے۔ یہ بات سمجھا نہیں آج کے لوگ۔ مسجد کو دیا کو تو وہاں کئی کو دیتی، یہ ڈبا ڈبا کھا لے رہی، مار مار کو کھا لے رہی، تیرے آنکھ بیٹھ کو دیکھ رہا، کون کی 4 آدمیاں بات پھیلا دلے اوش پکڑ لے کو پھر رہا ہے۔ بدگمانی ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر جیسے بولا جاتا ہے ویسے ہوتا نہیں ہے۔ میں یہ تحقیق کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے ہوا اڑا دی، فلاں مسجد میں مار کے کھایا جاتا ہے، فلاں مدرسے والے مار کے کھا لیتے ہوں گے، کچھ چور ہوں گے، میں اسے انکار نہیں کرتا، لیکن ہر مسجد ہر مدرسے کو اس میں لگا دینا اور چندہ روک لینا اور اپنے آنے والی نسلوں کے دین کی بربادی کا راستہ کھول دینا ہے۔ مسجدیں جب تک قائم ہیں تمہاری اور ہماری زندگیوں میں دین رہے گا، مدرسے جب تک قائم ہیں تمہارے بچے دیندار ہوتے رہیں گے۔ اگر مسجدوں کا اور مدرسوں کا سسٹم ختم ہوا، سمجھو 5-10 سال میں یہود و نصارہ سے بھی آگے 1 قدم ہماری نسلیں نکلیں گی، ننگا ناچ ناچیں گی، والد بھی دیکھے گا، ماں بھی دیکھے گی، کوئی روک نہیں سکے گا۔ مسجدوں کو بچاؤ، مدرسوں کو بچاؤ، یہ دین کے قلعے ہیں۔ اس کی اہمیت میں کسی اور موقع پہ بیان کروں گا انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔